الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ جمعہ مدنی ہے۔ اس سورت میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تعریف سے کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 الملک، حقیقی و دائمی بادشاہ، جس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں ہے۔ نمبر 2 القدوس، پاک ذات، جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ نمبر 3 العزیز، زبردست، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 4 الحکیم، حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کی آخری 3 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ آخری آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جمعہ کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ ابھی جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن ابتدائے اسلام میں نماز پہلے، خطبہ بعد میں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک وحیہ ابن خلیفہ کا قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غلہ کی انتہائی کمی تھی،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ نماز جمعہ سے فراغت ہو گئی ہے اور گھروں میں غلہ نہیں ہے، کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، چنانچہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ صرف 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں رہ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت عراق ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ کہ اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض نماز ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس آیت کے پیش نظر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اسے 70 حصے زیادہ برکت دے گا۔ آذان جمعہ جس آذان کا اس آیت میں ذکر ہے، اس سے مراد وہ آذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی آذان تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی آذان تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے تشریف لاتے، منبر پر چڑھ جاتے، تو آپ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آذان ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے دوسری آذان ایک الگ مکان زورا پر کہلوائی۔ ایک الگ آذان مکان زورا نامی مکان پر کہلوائی تاکہ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ زورا مسجد کے قریب سب سے بلند مکان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، جب نماز سے فارغ ہو جائیں، یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، نماز کس طرح ادا کریں، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، البتہ حدیث میں ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔